ڈاکٹر صاحب اب آپ اگر ہمارے یہ ٹائیگر فورس کو بتا دیں کہ جو کہ میڈیکل پروفیشن سے آئے ہیں ان سے آپ کیا امید لگا کے بیٹھے ہوں؟ شکریہ پرائم منسٹر صاحب. بات یہ جی کہ یہ جو بیماری ہے اس نے کتنے عرصے تک چلنا ہے اور اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اس کی پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ صرف حکومت نہیں بلکہ پوری قوم جب تک اس میں مل کے کام نہیں کرے گی اس وقت تک ہم کوئی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. اس میں ایک والنٹری فورس یا ایک رضاکارانہ جو حصہ ہے جو مختلف افراد ڈال سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہا کہ ہم نے یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے یہ بھی انڈیفینٹ ٹائم کے لیے نہیں چل سکتی، ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی. اس میں بھی بتدریج ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو موبلائز کریں کہ جو حکومت کے ساتھ مل کے دو کام کریں. ایک یہ کہ جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے ان کا نفاذ اور مؤثر نفاذ جو ہے اس کو یقینی بنائیں اور اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں. تو ایس او پیز جتنے ہمارے صحیح طریقے سے نفاذ ان کا ہوتا جائے گا اسی طریقے سے ہم اس قابل بنتے جائیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی جو معیشت ہے اس کو کھول سکیں. دوسرا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے جو ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے وہ ہے ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی. مطلب یہ کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ایسے افراد کی شناخت کرنی ہے کہ جن کو یہ بیماری ہے، ان کو ظاہر ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرنا ہے، پہلے ان کو ٹریس کرنا ہے، پھر ان کو ٹیسٹ کرنا ہے، اور اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ان کو پھر کوارنٹائن کرنا ہے یا آئسولیٹ کرنا ہے. تو یہ ایس او پیز اور یہ جو ٹی ٹی کیو کی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس فیلڈ فورس ہو کہ جو ہمیں ان چیزوں کے اندر مدد کر سکے. تو اس کے لیے جب وزیر اعظم صاحب نے یہ والنٹری ٹائیگر فورس کا پروگرام متعارف کروایا اور آج اس کی لانچ ہے، 10 لاکھ لوگ اس میں اندر رجسٹر ہوئے ہیں. تو ہم نے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ان 10 لاکھ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کا صحت یا طب کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ تقریباً 17,000 ایسے والنٹیئرز ہیں اس میں کہ جو براہ راست یا بالواسطہ صحت یا طب کے شعبے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور ان میں 1800 کے قریب تو صرف MBBS ڈاکٹرز ہیں. تو اب جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا تو پھر عثمان ڈار صاحب کی مدد کے ساتھ اور ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے ان 17,000 لوگوں کو ایک اسپیشل سوال نامہ بھیجا اور ایک اسپیشل کویسچنئر بھیجا کہ جس میں ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنی یونین کونسل میں یا اپنے محلے یا اپنے آبادی میں آپ بطور ایک ہیلتھ پروفیشنل کیا رول اپنانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے اب ہمیں جوابات آنے شروع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمیں جوابات موصول ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اب ہم ان کو وہ جس کا عثمان ڈار صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے پائلٹ کیا ہے سیالکوٹ میں، وہاں بھی انہوں نے یہ کیا ہے. تو ہم ان صحت سے منسلک لوگوں کو مخصوص رول دینا چاہتے ہیں تاکہ اگر مثلاً کوئی نرس ہے یا کوئی پیرامیڈیکل ہے تو وہ ہمیں ایس او پیز کے نفاذ میں کیسے مدد کر سکتے ہیں، یا اگر اس علاقے میں کوئی کوارنٹائن ہے یا آئسولیشن فیسیلیٹی ہے تو ہمارے ڈاکٹرز یا نرسز یا دوسرے پیرامیڈکس ہمیں کیسے مدد کر سکتے ہیں ان چیزوں کو پر اثر بنانے کے لیے. تو اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ تقریباً جو 1800 ہمیں ڈاکٹرز نے رجسٹر کیا ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے یہ چوائس ہمیں دی ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ مل کے ہم ایک ٹیلی ہیلتھ کا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے ہم نے، کہ جس کے ذریعے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے لوگوں کو مشورے بھی دے سکتے ہیں اور ان کا علاج معالجے کے حوالے سے ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. تو
تو ان 1800 ڈاکٹرز میں سے ایک بڑی تعداد نے، تقریباً آدھے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ چوائس کی ہے کہ وہ ہمارے ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہماری خاص طور پہ ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی حکمت عملی پھیلے گی، تو ان رضاکاروں کا جن کا صحت اور طب سے تعلق ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی سود مند ہوں گے، اور ان کی مدد سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے اس کا نفاذ کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔